بٹ میں سمجھتی ہر ہوں نئی چیز کی پہلے مخالفت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیٹ آیا تھا شروع میں تو انٹرنیٹ کے بارے میں کافی نیگیٹیوٹی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم اگر ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں گے تو آپ کے خیال میں اور میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اس کا رخ ہی چینج ہو جائے گا. اسی طرح سے مہلارا فاؤنڈیشن ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے جو ویژن اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو روشنی کے ساتھ ان کو ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ اے آئی کی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ سکیں اور کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو منوا سکیں. جو لوگ اے آئی سے وہ مستفید نہیں ہو رہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. جو اس کا اچھا استعمال کریں گے وہی وقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ آیا تھا تو لوگ بہت توبہ 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 چھوڑے ساری بات. انٹرنیٹ تو بعد میں آیا. ٹی وی کی بات کر لیتے ہیں, ریڈیو کی بات کر لیتے ہیں. ٹی وی میں اکثر میں جب لاہور میں گئی تھی تو میرے سیشنز تھے کچھ, وہاں پہ میں نے ایک درس میں دیکھا تو جماعت اسلامی کچھ فیمیلز بیٹھی ہوئی تھیں جو اے آئی ہے ایک فتنہ ہے. میں نے کہا اگر اے آئی فتنہ ہے تو وائی یو آر یوزنگ موبائل فون. صحیح بات ہے. کوئی بھی شعبہ ہو اس میں مرد کی بنسبت عورت کو زیادہ چیلنجز دیکھنے پڑتے ہیں. اس کام میں اے آئی میں یا عورتوں کو پروموٹ کرنے میں بھی آپ کو زیادہ تکلیفیں دیکھنی پڑیں, چیلنجز کا. ماسٹرز ڈگری ہولڈر فیمیلز کشمیر میں تھیں بٹ وہ رو رہی تھیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں الاؤ نہیں کرتے کہ ہماری شان کے خلاف ہے. اس کو کب تک روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا کام آگے بڑھے گا, انسان کو آگے بڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن. جیسے آپ نے جاپان میں دیکھا, میں اتنی انسپائرڈ ہوں اس کلچر سے کہ میں کہتی ہوں ہے بھی ایسا کہ آپ دیکھیں کہ اتنا صاف ستھرا وہاں پہ سسٹم ہے کہ آپ بچوں کو 4 سال کے بچے کے اندر جب, کیونکہ وہ ماں کے پاس ہوتا ہے, 4 سال سے لے کے 7 سال تک وہ بچہ اس طرح کی گروتھ میں سسٹم میں آ جائے گا. جو ڈفرینٹ بچے اس کے ساتھ ہوں گے تو اس کو انوائرمنٹ مل جائے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مسرور پیرزادو, آپ دیکھ رہے ہیں بورڈو ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ اے آئی پہ کام کر رہی ہیں, ڈیجیٹل حوالے سے بہت کام ہے, اور خواتین کی جو پروموشن ہے, خواتین چاہے کس بھی شعبے میں ہوں ان کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے, وہ انہیں اس بارے میں جو ہے صلاح مشورے کرتی ہیں, انہیں پروموٹ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مہتاب خان تنولی. مہتاب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ نے اپنے شو میں بلایا اور ایک چانس ملا ہمیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں, لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتی. اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین. نہیں, یہ ہمارے لیے بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ آئیں اور لوگوں کو ایسی چیزیں بتائیں جن کا ان کو پورا علم نہیں ہے. آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہے, اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں. جی, یہ فاؤنڈیشن جو ہے, جب میں نے لاسٹ جاب چھوڑی تھی تو تب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا دیٹ 18 سال کی جاب کے بعد ایک ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک ایسی فاؤنڈیشن ہو جس میں لوگوں کو ایک باقاعدہ سے ایک آنیسٹی کے ساتھ, جو ایک ورڈ صرف کتابوں میں ہم سنتے ہیں ویسا نہیں, ان ریئل لوگوں کو ایک گائیڈنس ملے اور ان کو ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو. پلس یہ کہ اس میں نے جو مہلارا کے نام سے یہ فاؤنڈیشن ہے. مہلارا کا کیا مطلب ہے؟ بیسیکلی مہلارا جو ہے, یہ مہ کا مطلب, میرا نام مہتاب ہے تو مہ کا مطلب ہے روشنی. لارا جو اسپینش, مہتاب جیسے ہوتا ہے. ہاں صحیح. اینڈ لارا جو ہے وہ اسپینش اور یورپین کلچر سے لے کے ایک یونیک نام میں نے سوچا تھا جس کے معنی ہیں خوبصورتی, آپ کی انر بیوٹی. اور پلس یہ کہ اس مہلارا فاؤنڈیشن میں ابھی میں نے اس کو یہ سمجھے کہ یہ ابھی بیبی ہے, اسٹارٹ ہو رہی ہے. اینڈ اس میں وہ خواتین جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے بٹ دے ہیو اسکلڈ, لائک بیوٹیشین ہے, سلائی ہے, کوکنگ ہے, اور ایون آپ کی اس میں جو ویلیوز ہوتی ہیں, جو خواتین کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی لیکن ہمارے پاس اسکل ہے بٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی کائنڈ آف تھنگس, وہ سوشل میڈیا سے اویئر نہیں ہوتی. تو اس میں اے آئی پلس ایتھیکل ویلیوز جو نیو ٹیکنالوجیز ہے اس کو لے کر ہم خواتین کو آگے ان میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے. اینڈ دی ادر تھنگ از دیٹ کہ اس مہلارا فاؤنڈیشن میں نے ایک کانسیپٹ رکھا ہے اکی گائے کا, جو کہ جاپنیز آپ نے نام سنا ہوگا اکی گائے کہ اس میں فائنڈ یور پرپز. وہ چیز
وہ 4 چیزیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وٹ آر یو گڈ ایٹ, آپ کس چیز میں اچھے ہیں. ادھر کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کچھ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ جیسے آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں بولنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ رائٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ لوگ بولڈ لیڈرس ہوتے ہیں بٹ دے کین ناٹ فائنڈ دیئر پرپز. ساری زندگی گزر جاتی ہے, وہ اپنا پرپز نہیں فائنڈ کر پاتے. اس کانسیپٹ کو رکھتے ہوئے اور ایتھیکل ویلیوز کو, کہ جو ٹیکنالوجیز آپ سیکھ رہے ہیں, کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل اے آئی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں فتنہ ہے, ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس ہوتی ہیں, بٹ میں سمجھتی ہوں ہر نئی چیز کی پہلے مخالفت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیٹ آیا تھا شروع میں تو انٹرنیٹ کے بارے میں کافی نیگیٹیوٹی تھی, لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں ہی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں گے تو آپ کے خیال میں اور میرے خیال میں ڈیفینیٹلی اس کا رخ ہی چینج ہو جائے گا. اسی طرح سے مہلارا فاؤنڈیشن ایک ایسا فاؤنڈیشن ہے جو ویژن اس کا یہی ہے کہ لوگوں کو روشنی کے ساتھ, ان کو ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ اے آئی کی ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ سکیں اور کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو منوا سکیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ وہ خواتین, میں جیسے کشمیر بھی گئی ہوں, میرا جو لاسٹ جاب تھا وہاں پہ میں نے 5 سال کام کیا. مجھے وہاں رہتے ہوئے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کی پاور کیا ہے. بینگ اے فیمیل, موسٹلی ایسی خواتین ہیں جو کہ جن میں بہت ٹیلنٹ ہے, انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ایبل ٹو کم ان فرنٹ آف دا کیمرا. ابھی میں بھی آپ کے سامنے ہوں, آئی ویئر ویل ایز ویل, بٹ موسٹ آف دا ٹائم لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن میں ان کو پروموٹ کرتی ہوں بیکاز آئی ڈڈ مینی تھنگ بائی مائی سیلف. وہ چیزیں جو مجھے لگا کہ میرے اندر کانفیڈنس ہے, اور لوگ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا اسکارف اتار دیں, آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو آپ کو ابایا کے بغیر کوئی بھی اچھے کپڑے پہن کے سامنے آئیں گی تو میک اپ کریں گی تو آپ سب کچھ کر سکتی ہیں, ضروری نہیں. بٹ اف یو ہیو اسکل, اف یو ہیو ایتھیکل ویلیوز, اف یو ہیو لٹل بٹ نالج آف اے آئی, then you can achieve your target as well. Plus, most importantly, your mindset. جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہلا نہیں سکتی. until unless you will change your mind کہ میں نے کھڑے ہونا بھی ہے, میں نے پانی بھی پینا ہے, میں نے دوسرا کام بھی کرنا ہے. لیکن جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے کسی ایک چیز پہ, کسی ایک اسکل پہ ورک نہیں کریں گے, آپ کچھ نہیں کریں گے. کم سے کم 6 مہینے. اچھا, کم سے کم 6 مہینے. 6 مہینے اگر کسی بھی شعبے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ڈگری کر لیں, کوئی بھی کورس کر لیں, 6 مہینے کم از کم تو دینے چاہیے محنت اور سیکھنے کے لیے. اپنے آپ کو پھر گرومنگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو کم سے کم 3 مہینے لگتے ہیں ایک چیز میں اسٹیبل ہونے میں. جب آپ جیسے مارننگ میں آپ نے ارلی ان دا مارننگ آپ اٹھتے ہیں, اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں, میں نے اتنے بجے یہ کرنا ہے, اتنے بجے کھانا کھانا ہے, اتنے بجے سونا ہے, اتنے بجے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. جو اسکل آپ کر رہے ہیں اس پہ کم سے کم آپ 45 منٹس دے دیں ڈیلی کی. ضروری نہیں ہے کہ فوکسلی اس میں کرو, ہنستے کھیلتے ہوئے آپ اپنے اس جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے. اکیگائی کا مطلب یہی کہ آپ کس میں اچھے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں ڈھونڈیں کہ مجھ میں اللہ نے کون سی خصوصیت دی ہے. کچھ تو ہوگا, کچھ تو ہوگا, ایسے تو نہیں میں آیا ہوں. دنیا میں کوئی بھی ایسے پیدا نہیں ہوا کہ ہم سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور وہ اگر آپ نے ڈھونڈ لیا, اپنے آپ میں وہ تلاش کر لیا کہ مجھ میں یہ خصوصیت ہے, یہ کوئی نئی چیز ہے جس کی وجہ سے میں دنیا, تو پھر راہ کافی آسان ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اب میں کشمیر کے بارے میں بتاؤں کہ میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ جب لائٹ ہوتی ہے تو آپ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے, لائٹ نہیں ہوتی آپ کا انٹرنیٹ نہیں ہوتا. بالکل. میں نے وہاں ایسی ایسی خواتین کو ٹریننگ دی, کافی خواتین ایسی جو انفارچونیٹلی آگے نہیں آ سکتی لیکن اپنے ایریے میں ہی بیٹھ کے دے آر ڈوئنگ مینی تھنگس. میں نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ کشمیر میں بیٹھ کے, کشمیر اتنی خوبصورت جگہ ہے, اتنی پیاری جگہ ہے, ریموٹلی جیسے لوگ کام کرتے ہیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے پہلے سے رکھ لیں. ایون آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, کوکنگ آپ نے دیکھا, کوکنگ ریسٹورینٹس کتنے سارے پوری دنیا میں, ہر دوسرا تیسرا بندہ کر رہا ہے. جاپان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے, ان کی ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ جو مہلارا فاؤنڈیشن ہے وہ صرف کراچی کی بیس تک نہ رہے, اس کو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم دوسری دنیا میں متعارف کرائیں. بٹ اس کے لیے ایک اسٹیپ لیا ہے جس پہ آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. ابھی اس کی ہم نے پروموشن نہیں کی. وہ کہتے ہیں نا ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو, یہ بیبی اب
کتنا عرصہ اور لگے گا ویسے؟ یہ بیبی میں چاہ رہی ہوں کہ جو 6 مہینے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ 6 مہینے کا ہو جائے گا، جو لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اپنے پھر خود چلنا شروع ہو جائے، یہ جب بولنے لگیں گے تو ان کا کام بولے گا. کہتے ہیں نا کہ جب آپ سائلنس میں کوئی کام کرتے ہو تو وہ پھر آپ کی سکسیس آٹومیٹکلی شور مچاتی ہے. تو لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میں جب سوشل میڈیا پہ آئی تھی تو 2021 میں میری تھی اسٹارٹ ہوا تھا، تو میں نہیں جانتی تھی سوشل میڈیا کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے. بٹ ود ان 5 years آئی انڈرسٹوڈ دیٹ کہ سوشل میڈیا کی پاور سے وی کین اچیو اینی کائنڈ آف تھنگس. آپ نے عمران خان کو بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو تھرو سوشل میڈیا اپنے آپ کو پروموٹ کریں، بٹ نیگیٹیولی نہ آئیں، پازیٹیولی. یو کین ون اینی تھنگ، you can achieve anything with positive thinking, with ethical values. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ ایتھیکل ویلیوز ہر شعبے میں ضروری ہیں. بالکل. آپ کی ایتھکس اگر آپ اے آئی سیکھ رہے ہیں اس میں بھی ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کی جو سچویشنز ہیں پاکستان میں، آل اوور دا ورلڈ جو ہو رہی ہے، وہ تھرو اے آئی کو نیگیٹیولی یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ ہے جنہوں نے اے آئی بنایا ہے. یہ ہیومن ریسورس ہی تھے جنہوں نے اے آئی کو ڈسکور کیا ہے. یہ ہیومن ریسورس ہی ہیں جنہوں نے جہاز بنایا، بلب ایجاد کیا. یہ سارا کچھ ہم نے کیا. اگر ہم ہی ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی مثال کے طور پر اے آئی کا جو ٹول ہے چیٹ جی پی ٹی تو جب تک آپ ٹچ نہیں کریں گے تو نہیں بولے گا، تو مشین ہے. ایسا ہی ہے. اگر میں آپ کو ایک ڈیمو بتاؤں تو چیٹ جی پی ٹی کو آپ جب مائک پہ بولتے ہیں تو وہ آپ کو پھر رسپونڈ کرتا ہے، لکھ کے دیتا ہے. لکھتے ہیں تو لکھ کے جواب ہے، جب تک پرومپٹ نہیں دیتے. وٹ ڈز مین آف پرومپٹ؟ پرومپٹ مین کہ انسٹرکشن دیتے ہیں. جیسے آپ ایک چھوٹے بیبیز کو آپ اسکول میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. یہ مینٹل سائیکی ہے جو ہمیں لوگوں کی سمجھنی ہے. ہم ایک کلاس میں 50 بچے ہیں، لیکن ایک ٹیچر، سب سے اچھا ٹیچر وہی ہے جو یہ ریئلائز کر لے کہ کس بچے کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. ہم سوشل اسٹڈیز پڑھاتے ہیں، سارے بچے سوشل اسٹڈیز کو لائک نہیں کریں گے. ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ گھروں سے آئے ہیں، ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہیں. بالکل. سندھی کلچر کا بچہ ڈفرینٹ ہوگا، بلوچی کا ڈفرینٹ ہوگا، گجرات کا ڈفرینٹ، ہر طرح کے کلچر کے ڈفرینٹ بچے ہوتے ہیں. ایک ٹیچر ہوتا ہے جو سب کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتا ہے. تو کیوں نہ ہم اکیگائی کو سمجھتے ہوئے بچوں کے پرپس کو فائنڈ کریں اور اسی فیلڈ میں اس کو آگے لے کر جائیں جو کہ اس کے لیے ایزیسٹ ہوگا. آپ کے بچے ہیں 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، تو آپ کے سارے بچوں کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتے ہوں گے. ہر بچہ ایک الگ دنیا ہے، اور آج کا بچہ ہم سے 10 گنا آگے ہے. بالکل ہے، اسے وہ سہولیات موجود ہیں جو ہمیں نہیں تھی. بالکل. آج کا بچہ موبائل میں خود ہی ساری چیزیں ڈھونڈ نکالتا ہے، کھیلتا ہے اور اس کو سمجھ آتی ہے، جو کہ ہمیں ٹائم لگا. ظاہر اگر ہمارے ٹائم میں یہ ساری چیزیں ہوتی تو شاید آج ہم ہوتے. لیکن میں سب سے بڑا بلیم، ایک تھوڑا سی شکایت ہے مجھے کہ ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ہمیں پلیٹ فارم ایسا ملے جو ایجوکیشن فری کر دیں، ہاسپیٹلس میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں اس کا علاج فری کر دیں، تب جا کے ہمارے ملک میں چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی وجہ سے مہلارا فاؤنڈیشن میں چاہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کھولی ہیں، ہر انسان کا ایک پرپز ہوتا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ایسے طریقے سے لوگوں کی تربیت ہو جس میں خواتین، اگر ان کے ساتھ MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ حکیم کی بات کریں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے، آپ کانفیڈنس لیول آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کام کریں. جب آپ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنا لوہا منوا لیتے ہیں. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. ریزن از دیٹ کہ انہیں اپنا پرپس پتہ تھا، دے نو ویری ویل کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لیکن جو اب اے آئی آیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی بھی دے آر ناٹ اویئر آف اٹ. اگر ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں تو ہم بہت ساری پرابلمس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. مثال جی چیٹ جی پی ٹی میں اگر آپ کے پاس پرابلمس ہیں بہت سارے، ابھی آپ بیٹھے بیٹھے اپنا ذکر کریں گے کہ میں نے آج یہ پوڈ کاسٹ کی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، اور اگر آپ نے صرف اپنے اس روم کی تصویر بھیج دی اور کہا کہ میں اس کو اور کتنا اچھا بنا سکتا ہوں کہ انوویشنز آئیں، تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ودن اے سیکنڈ ساری چیزیں بتا دیں. بالکل. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جاب گئی. آپ کی جاب تب جاتی ہے جب آپ اے آئی کی ٹریننگ نہیں لیتے.
جیسے یعنی یہ ابھی وقت کی ضرورت ہے، یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گی. اگر جو لوگ اے آئی سے وہ مستفید نہیں ہو رہے وہ پیچھے رہ جائیں گے، جو اس کا اچھا استعمال کریں گے وہی وقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ آیا تھا تو لوگ بہت توبہ 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 چھوڑے ساری بات، انٹرنیٹ تو بعد میں آیا، ٹی وی کی بات کر لیتے ہیں، ریڈیو کی بات کر لیتے ہیں. ٹی وی میں میں جب لاہور میں گئی تھی تو میرے سیشنز تھے کچھ، وہاں پہ میں نے ایک درس میں دیکھا تو جماعت اسلامی کچھ فیمیلز بیٹھی ہوئی تھیں، تو ان میں ایک لیڈی درس دے رہی تھی، تو اس میں بتایا کہ جو اے آئی ہے ایک فتنہ ہے. تو میرے ساتھ ایک فیمیل بیٹھی تھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ اے آئی کی ٹیچرز ہیں تو ان سے تھوڑی بات کریں. میں نے کہا اگر اے آئی فتنہ ہے تو وائی یو آر یوزنگ موبائل فون؟ صحیح بات ہے. وائی یو آر ٹیکنگ ایوری تھنگ فرام دا انٹرنیٹ؟ آپ کی تو ساری ڈیٹیل ادھر جا رہی. تو دین شی جسٹ کیپ کوائٹ. میں نے کہا پھر آپ جواب ہوگا بھی نہیں. جی لیکن اگر آپ اے آئی سے پوچھیں قرآن شریف کے حوالے سے، یہ آج کل ویڈیوز بھی چل رہی تھیں کہ کوئی صورت بنا دے، تو اس نے کہا کہ اس دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتی، کیونکہ قرآن شریف کے حوالے سے آپ اے آئی سے بات کریں، سوال پوچھیں، وہ آپ کو وہی آنسر کرے گا جو ریالٹی بیس پہ ہے. کیونکہ اے آئی جب میں تھی 2022 نومبر دسمبر میں اے آئی آیا تھا، اس وقت یہ چھوٹا بیبی تھا، اس میں 2022 دسمبر تک کی ساری انفارمیشنز موجود تھیں. یہ ہسٹری تو میرے خیال میں اگر میں بھولتی نہیں ہوں تو 1996 سے سٹارٹ ہو رہی تھی اے آئی کی ہسٹری. تب جا کے آہستہ 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 اس پہ کام ہو رہا تھا، چل رہا تھا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ پہلے زمانے میں جہاز نہیں تھے، کس نے بنائے. میں سمجھتی ہوں کہ اے آئی کا اگر آپ نے پازیٹیو یوز کیا اور بیلنس میں رکھا اور ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ لوگوں کو ٹریننگ دی تو اے آئی کا آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اے آئی انقلاب ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو مصنوعی ذہانت ہے، ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا انٹل انلیس ہم ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں. ہم اپنے مائنڈ سے کویسچن کرتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں کویسچن آتے ہیں تو ہم اے آئی سے پوچھتے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اے آئی کے بارے میں تو وہ ذرا نکال دیں، نیگیٹو نہ رکھیں، کیونکہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ بیلنس، ہر چیز کو بیلنس رکھیں تو آپ سکسیزفل ہوتے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ کھا لیا تو بیمار ہوں گے. وہی پانی آپ پیتے ہیں، اگر آپ نے لمٹ سے زیادہ پانی پی لیا تو آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی. تو جب ہم بیلنس میں جو چیز رکھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، مہلارا فاؤنڈیشن کا میں ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں جو میرا ان فیوچر پرپز وہ یہی ہے کہ جو آرفن بچے ہوں گے ان کو بالکل فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہوگی. کہ جو آرفن بچے ہیں جن کی امی ابو نہیں ہیں، اسٹریٹ بیگرس بچے ہوتے ہیں، تو اگر آگے چل کے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا تو ود دا پیسج آف ٹائم ہم یہ کریں گے. اچھا، جو لوگ ہم سے 6 منتھس کی ٹریننگ لیتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، ہم اگر ان کو ان پیڈ بھی سکھاتے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ 6 منتھس آپ نے ہمیں دینے ہیں تاکہ اس دوران وہ دوسروں کو ٹرین کریں اور خود ایکسپرٹ ہو جائیں. کیونکہ لرننگ پروسیس آپ کبھی اینڈ نہیں کر سکتے. یو نیور سے دیٹ کہ میں نے سیکھ لیا میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ایم ڈن. یہ نہیں. ڈاکٹر بھی سیکھتا ہے، ہر کوئی سیکھتا ہے، ٹیچر بھی سیکھتا ہے. جب تک آپ کا لرننگ پروسیس اسٹارٹ رہے گا اور سیکھتے رہیں گے آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اچھا، باقی سب شعبوں کی طرح کوئی بھی شعبہ ہو اس میں مرد کی بنسبت عورت کو زیادہ چیلنجز دیکھنے پڑتے ہیں. اس کام میں اے آئی میں یا عورتوں کو پروموٹ کرنے میں بھی آپ کو زیادہ تکلیفیں دیکھنی پڑیں، چیلنجز کا سامنا کرنا؟ مجھے ان خواتین کے لیے کافی پرابلمس ہوئی جو بیچاری بہت ایون ماسٹر ڈگری ہولڈر فیمیلز کشمیر میں تھیں، بٹ وہ رو رہی تھیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں الاؤ نہیں کرتے، کہ ہماری شان کے خلاف ہے. بٹ جب ان کے ہسبینڈ سے میری، ان کے بھائیوں سے، ان کے فادر سے بات ہوتی تھی تو وہ میری بات کو کافی سمجھتے تھے اور انہوں نے اس چیز کو اجازت دی. بٹ وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنے پیجز بنا لیے، ساری چیزیں کی، بٹ دے مطلب ایک اسٹیپ لے لیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ 1 سال نہیں، 1.5 سال نہیں، آفٹر فیو ٹائمز یو ول سی دا ریزلٹ یور سیلف. ایسا ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اگر تصدیق. میں نے پھر ان کو بتایا کہ آئی ڈی کارڈ میں آپ اپنی وائف کی تصویر کیوں کھنچواتے ہیں، پاسپورٹ پہ کیوں ان کی تصویر ہوتی ہے. وہ تو کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ عمرہ پہ بھی جاتے ہیں، سب جگہ جاتے ہیں. آپ اس کو کب تک روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کا کام آگے بڑھے گا، انسان کو آگے بڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 4 سال کے بچے ہیں، میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا ہے کہ ایک بیبی ڈے کیئر کا کچھ خواتین کو سیشنز ملیں جس میں وہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے نا
اس میں آپ عربک لینگویج سکھائیں 4-5 سال کے بچوں کو. آپ وہاں پہ ویڈیوز ہو اور بچوں کے آگے کچھ تھرو گیمس یا کچھ چیزیں، جیسے آپ نے جاپان میں دیکھا، میں اتنی انسپائرڈ ہوں اس کلچر سے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اتنا صاف ستھرا وہاں پہ سسٹم ہے کہ آپ بچوں کو 4 سال کے بچے کے اندر جب، کیونکہ وہ ماں کے پاس ہوتا ہے، 4 سال سے لے کے 7 سال تک وہ بچہ اس طرح کی گروتھ میں سسٹم میں آ جائے گا، جو ڈفرینٹ بچے اس کے ساتھ ہوں گے تو اس کو انوائرمنٹ مل جائے گا. بہت شکریہ مہتاب. ہمارے پاس وقت تھوڑا محدود ہے، پھر کسی دن آپ سے اور باتیں کریں گے اور انشاءاللہ، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے، جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ کا مشن ہے، جو کام ہے، اس میں کامیابی دے اللہ. ناظرین، آپ نے مہتاب خان تنولی کی باتیں سنی، وہ کیا کچھ کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہتی ہیں. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی بات کرائیں گے. اپنے میزبان مسرور پیرزادہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ.